اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ تم فرماؤ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ اصل میں یہاں دوبارہ نام نہیں آیا، یہاں پر ہو ضمیر کے ساتھ ہے تو اس لیے یہاں پر بریکٹ میں جبریل لکھ دیا۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں۔ اب یہاں ترجمہ اس کا یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول، فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہو، بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل کا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا، اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان نے کہا آیات، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی۔ دیکھیے جب بھی بات قرآن نے اکثر کی ہے تو اکثر گمراہ ہوئے ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر بے ایمان ہیں۔ قرآن میں جب بھی بات ہوئی ہے اکثر کی، ہمارے یہاں اکثریت کی بات ہوتی ہے نا، تو اکثریت وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی عداوت کا، ان کی مخالفت کا حال بیان فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل امین کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، جبریل امین ہی وحی لے کر آتے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا، اور وحی جبریل امین علیہ السلام کیوں لے کر آتے تھے؟ اللہ کے حکم سے لے کر آتے تھے۔
لیکن یہ ہے کہ بس اگر سر پھر جائے نا، انسان سر پھرا ہو جائے، دماغی الٹا ہو جائے، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے اس کا ایک بہانہ بنا لیا کہ اچھا جبریل علیہ السلام لاتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفسیر اس میں ابن ابی حاتم میں ایک حدیث درج ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جوابات دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ہم فرما بردار بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، یعنی وہ تو عذاب کا فرشتہ ہے، ہمارے قوم پر جب بھی ہوا عذاب ہی لے کر آیا، تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات ہیں جو زمین سے اگتے ہیں چیزیں، اور بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی، قل من کانا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل امین علیہ السلام کا، تو جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو ظاہری کتاب لے کر نہیں اترے، اپنی طرف سے تو نزول نہیں کیا، تو اللہ کے حکم سے یہ کتاب لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو جبریل علیہ السلام کو جو دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ میں، یعنی ان الفاظ میں اللہ نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو وہی لے کر اب جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس سے تورات اور جملہ انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ دوڑ کر اس پر ایمان لاتے، لیکن الٹی مطلب بات الٹا جو ہے کیا کہتے ہیں دماغ، اور وہ بھی ایسا کہ اپنے دوست اور دشمن کو ہی نہیں پہچانتے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ دوست دشمن کی پہچان جس کو نہ ہو، اب اس سے بات آگے کیا کی جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ مبعوث کیے گئے، اور آپ کے اوصاف و کمالات جو تورات اور زبور میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، مشاہدہ کر لیے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، تو ہمارا کیا فرض ہے کہ اللہ کسی کو بھی نبی بنائے اور کسی سے بھی وہی کا نزول فرمائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو حق ماننے کے لیے دوڑ کر جو ہے فرمانبردار بن جانا چاہیے۔ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایمان لاتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی مقدس کتابوں کی یعنی ان باتوں کو رد کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ سوچئے، جس قوم کی ہٹ دھرمی کا، ضد کا، حسد کا یہ حال ہو، اسے ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی، کیسے اس سے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی یعنی طبیعت سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سلیم الفطرت اللہ بنائے، آمین۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن سلام، یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں میں سے بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے یہودیوں کے، تو ان سے یعنی یہ بات ہے کہ آپ سے 3 سوال پوچھے یہ عبداللہ بن سلام نے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ابھی جبریل علیہ السلام جواب دیے ہیں، جبریل علیہ السلام نے جواب بتائے ہیں، تو وہ کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کئی جواب دیے۔ پہلا یہ کہ جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل کیا ہے، لے کر آتے ہیں، اتارتے ہیں، تمہاری دعوت تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہو گئی نا،
کہ جبریل علیہ السلام ظاہر اپنی مرضی سے تو نہیں لے کر آ رہے ہیں نا. دوسرا یہ کہ اگر جبریل علیہ السلام نے تمہاری کتاب کی یعنی خلاف یا ان کی اس کی گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے. مطلب کوئی جواز بھی بنتا تھا کچھ نہ کچھ. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تو ظاہر ہے کوئی عداوت کسی سے رکھ ہی نہیں سکتا، مگر جب اس کی لائی ہوئی وحی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ جب عقل سے تو سوچو تھوڑی دیر کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ تمہارا کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو؟ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہذا تمہاری دشمنی صرف جبریل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبریل اور میکائیل سے ہے. کیونکہ یہ سب جبریل کے دوست ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور سن لو کہ جو ان کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عادى لی ولیا فقد اذنته بالحرب. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اعلان جنگ. دو جرائم ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے. ایک یہ کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی اور دوسرا یہ کہ سود کھانا. دو ایسے جرائم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہر طرح کے جرم سے بچائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے کہ ہم کتاب و سنت کی نافرمانی کریں اور ہمیں دل سے تسلیم کر لینے والا بنائے. آمنا صدقنا، ہر حکم پر ہاں غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا. اللہ ہمیں ایسے دل قلب سلیم عطا کرے، آمین. آیاتم بینات، تو اب اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیجئے. فرمایا کہ کھلی نشانیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے. قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس کے تحت آ جاتے ہیں. یہاں سے یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہودیوں سے نبی آخر الزماں کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا بھی عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے کیا کیا؟ انہوں نے پھر گئے، الٹے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد شکنی تو ان لوگوں کا پرانا شیوہ ہے. جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پسے پشت ڈال دیا، یعنی پیچھے پھینک دیا، بہت دور پھینک دیا. بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے. ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تعجب خیز بات نہیں ہے، یہ ان کی پرانی عادت، پرانا شیوہ ہے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے اور ایسی یعنی گستاخیاں جو اللہ اس کے رسول کی شان میں، جو دین اسلام کی شان میں، جو کتاب و سنت کی شان میں کی جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے رکھے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس یعنی آنے جانے سے بھی، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور اللہ نے خود بھی منع فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو جب وہ اس طرح کی باتیں کریں. تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اللہ بچائے اور ہمیں دین اسلام میں کسی بھی قسم کی یعنی کٹ بحثی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دل سے تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی میں ہماری فلاح، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. دیکھیے اگر ہم ایمان لے آئیں گے، ہم اچھے کام کریں گے، نیک عمل ہم کریں گے، ہمیں اگر توفیق الہی ہماری یعنی مدد اور اس کی شامل حال رہے گی تو ہم اگر نیک عمل بجا لائیں گے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ہماری نماز سے، ہماری فرما برداری سے، ہمارے ایمان لانے سے، ہمارے اللہ پر یقین رکھنے سے، ہمارے نیک کام کرنے سے، ہمارے وہ حکم الہی کو ماننے سے، ہمارے سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہمارا اپنا ہے، ہماری اپنی ذات کا، ہمارے اپنے نفس کا فائدہ ہے. اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بے شمار فرما بردار بندے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا صرف ایک رب ہے، ہمارا صرف ایک مالک ہے، ہمارا صرف اور صرف وحدہ لا شریک
ایک ہی تنہا مالک ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو خسرت دنیا والآخرہ کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کا کیا اس میں نقصان ہے، آپ بتائیے؟ نقصان تو ہمارا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خبردار کر دیا، وقت کے آنے سے پہلے ہمیں آگاہ کر دیا، اور پچھلوں کی جو روشیں تھیں وہ بھی، ان سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کہ انہوں نے اگر ایسا کیا تو دیکھیے ان کو کس طرح سے اللہ نے جواب دیا۔ حالانکہ ان میں کتنے انبیاء تشریف لائے تھے، لیکن آپ دیکھیے تو صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، نہیں، اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی آسان بات ہوتی تو پھر کیا بات تھی، پھر بات ہی نہیں تھی کوئی۔ لیکن یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے، یہ دار آزمائش ہے، یہ کھیل کود کا گھر نہیں ہے۔ وہ تو پھر اللہ نے جنت کو بنایا ہے، تو اس لیے اس کے لیے کوشش کریں۔ کو چاہا اے بے خبر ہونے کو ہے، اب کچھ ہونے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری سانسیں ہمارا مالک بند کر دے۔ اس کے لیے کوئی بیمار ہونا بھی ضروری نہیں اور بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کوچہا، کوچ کہتے ہیں نا سفر کے، یعنی نکلنے کو، یعنی جب تیاری ہو جائے، بالکل مکمل ہو جائے، یعنی جب ہم نکلنے والے ہوں تو کہتے ہیں کوچ کرو بھائی، کوچ کرو، نکلو۔ کوچہا اے بے خبر ہونے کو ہے، ہم تو بے خبر ہیں، لیکن ہمارا سفر جو ہے وہ تیار ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آج ہے کہ کل ہے، یا 10 مہینے بعد ہے، 10 سال بعد ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کوچہا اے بے خبر ہونے کو ہے، تابہ کی غفلت سحر ہونے کو ہے، جلدی جلدی توبہ کر لو، جلدی جلدی توبہ کر لو، سحر ہونے والی، صبح ہونے والی ہے۔ صبح سے کیا مراد ہے؟ یہ موت کی صبح ہو جائے گی، دنیا کی شام اور آخرت کی صبح۔ تابہ کی غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے۔ باندھ لے توشا کیا مطلب ہے؟ اپنا جو ہے، جو تیاری سفر کا جو سامان ہے، سفر میں جو ضروریات کے سامان ہے، اس کو جلدی جلدی باندھ لو، اپنا بیگ تیار کر لو۔ تو یہاں آخرت کے سفر کے لیے کون سا بیگ تیار کرنا ہے؟ نیکیوں کا بیگ تیار کر لو، ٹھیک ہے۔ باندھ لے توشا، توشا تیار کر لو اپنا، زیادہ سفر تیار کر لو، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہونے والا ہے، کون سا سفر؟ آخرت کا سفر، قبر کا سفر، آخرت کی منزلیں شروع ہونے والی۔ ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے، ہر فرد، ہر بشر ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہونے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کلو من علیہ فان، کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ اس میں فرمایا نا رحمان میں۔ تو اس لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، ہمارا مددگار ہو، آمین۔